افغانستان میں اقتدار کی حیران کن تبدیلی۔ افغانستان میں اقتدار کی حیران کن تبدیلی۔ افغانستان میں اقتدار کی حیران کن تبدیلی۔ اقتدار یعنی سطح، یعنی پاور، اقتدار، سطح، پاور۔ طالبان کے ہاتھ میں کمان، جنگ کے خاتمے کا اعلان۔ طالبان کے ہاتھ میں کمان، جنگ کے خاتمے کا اعلان۔ طالبان نے کہا، ملک کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ چین، روس اور پاکستان کا ملا ساتھ ہندوستانیوں کو بحفاظت واپس لانے کی کوششیں تیز۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری، فائرنگ اور حادثے میں 5 افراد ہلاک۔ کانگریس نے ہندوستانی شہریوں کی حفاظت کے ساتھ واپسی کا مطالبہ کیا۔ کابل، نئی دہلی، ایجنسیاں۔ افغان دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان نے پیر کو کہا، پیر یعنی سوموار، منڈے، پیر کو کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ملک کے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ طالبان کے نائب رہنما ملا عبدالغنی برادر نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد اب طالبان ملک کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملا برادر نے کہا کہ ہم اہل وطن کو بہتر زندگی فراہم کریں گے اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا۔ طالبان کے تنظیمی ڈھانچے میں اب بھی ایسے رہنما موجود ہیں جو ماضی میں افغانستان میں طالبان کی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ اس وقت طالبان کے اہم قائدین میں تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ خونزادہ اور ان کے 3 نائبین ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب اور سراج الدین حقانی شامل ہیں۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد چین، روس اور پاکستان نے ایک طرح سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ ایک جانب امریکہ
اور اس کے اتحادیوں نے کابل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان، چین اور روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانوں کو فعال رکھیں گے۔ فعال یعنی ایکٹیو ورکنگ۔ طالبان نے افغانستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ طالبان نے افغانستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ تحفظ، سیکیورٹی، پروٹیکشن، یقین دہانی، ایشورنس۔ طالبان نے افغانستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اب اس کے نیچے والی لائن پڑھیں گے۔ خوف زدہ نہ ہونے اور ملک نہیں چھوڑنے کے لیے کہا۔ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے سفید پرچم لہرانے کا مشورہ۔ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے سفید پرچم لہرانے کا مشورہ۔ پرچم یعنی جھنڈا، فلیگ۔ مشکل صورتحال میں رابطے کے لیے ایمرجنسی نمبر بھی دیا۔ مشکل صورتحال میں رابطے کے لیے ایمرجنسی نمبر بھی دیا۔ رابطے کے لیے، سمپرک کے لیے، فار کانٹیکٹ۔ امرتسر ایجنسی۔ افغانستان پر طالبان کے مکمل قبضے کے بعد وہاں اقلیتوں میں تشویش اور خوف پایا جاتا ہے۔ تاہم اطلاع ہے کہ کابل میں داخل ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی طالبان کے نمائندوں نے دارالحکومت میں سکھ اور ہندو کمیونٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ ان سے نہ ڈریں اور نہ ہی ملک چھوڑ کر جائیں۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے موبائل نمبر ان کے ساتھ شیئر کیے اور کسی بھی مشکل صورتحال میں رابطہ کرنے کو کہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یہ ناقابل یقین لگ سکتا ہے کیونکہ اقلیتوں کو طالبان کی جانب سے انتقامی کارروائی اور اپنی آزادی کے ختم ہونے کا خدشہ تھا جو انہیں پہلے حاصل تھا، لیکن اب ان کا خیال ہے کہ وہ سکون کی سانس لے سکتے ہیں۔ طالبان نے ان سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے سفید جھنڈا لہرائیں۔ اطلاع کے مطابق اتوار کی رات طالبان کابل میں داخل ہوئے تھے اور پیر کی صبح ان کے دو نمائندوں نے گرودوارہ کارتے پروان کا دورہ کیا اور سکھوں اور ہندوؤں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان سے خوف زدہ نہ ہونے اور ملک نہیں چھوڑنے کے لیے کہا۔
انہوں نے اپنا رابطہ نمبر دیا اور کہا کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں رابطہ کریں۔ دارالحکومت کابل کے طالبان کے ہاتھوں میں چلے جانے کے بعد ہندو اور سکھوں کی اکثریت، جو مختلف وجوہات کی بنا پر ملک چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، یا تو خود کو اپنے گھروں میں قید کر لیا ہے یا گرودوارہ کارتے پروان میں پناہ لے رکھی ہے، جو کابل کے 6 گرودواروں میں سے ایک ہے۔ ایک افغان سکھ نے کہا، 1996 عیسوی سے 2001 عیسوی تک ہم ان کی حکومت میں تھے، اور ہم اس وقت طالبان سے خوف زدہ نہیں تھے۔ اب بھی ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ ہم صرف جنگ اور لوٹ پاٹ سے ڈر رہے ہیں، جو ہماری بنیادی تشویش ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ گرودوارے کے باہر اپنا سفید جھنڈا بلند کریں تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ وہ طالبان کے تحفظ میں ہیں۔ ایک تاجر نے کہا، کروڑوں روپے مالیت کا سامان جو میں نے ہندوستان سمیت مختلف ممالک سے درآمد کیا تھا، کلیئرنس کے لیے افغانستان کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے ہمیں تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن طالبان کے بھیس میں شرپسند عناصر گھوم رہے ہیں جو گوداموں کو لوٹ سکتے ہیں اور سامان چھین سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 6 میں سے 5 گرودوارے اور 2 ہندو مندر کابل میں بند ہیں۔ قندھار میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے فون پر انہوں نے کہا کہ قندھار میں صرف مٹھی بھر سکھ اور ہندو رہتے ہیں۔ طالبان نے انہیں اپنی حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پر عمل کریں گے۔ دریں اثنا دہلی سکھ گرودوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے صدر منجندر سنگھ سرسا نے کہا، میں کابل کی گرودوارہ کمیٹی کے صدر اور وہاں سکھوں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اقلیتوں کے 320 افراد، جن میں 50 ہندو اور 270 سے زیادہ سکھ شامل ہیں، حالیہ پیش رفت کے پیش نظر کابل کے کارتے پروان گرودوارے میں پناہ لے رکھی ہے۔ سرسا نے تصدیق کی کہ طالبان رہنماؤں نے سکھ اور ہندو نمائندوں سے ملاقات کی تھی اور انہیں تحفظ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ DSGMC کے صدر نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ ہندو اور سکھ افغانستان میں سیاسی اور عسکری تبدیلیوں کے باوجود محفوظ زندگی گزار سکیں گے۔ عسکری تبدیلیاں، ملٹری چینجز۔